for distributing the prizes. Please come on. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گا اپنے خدائے بزرگ و برتر کا، کہ جس نے انسان کو سننے، سمجھنے، بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ حضرات محترم، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سجائی گئی اس محفل میں آنے والا ہر مہمان ہی مہمان خصوصی کا درجہ رکھتا ہے، تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب چودھری خاور یوسف صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اس اسکول کے تمام اساتذہ کرام کو، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور اتنی اچھی بچوں کی پرفارمنسز تیار کروائیں کہ جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ حضرات محترم، کسی اچھے ادارے کا کسی علاقے میں ہونا ایک نعمت سے کم نہیں۔ میں بھی ایک پرائیویٹ اسکول کا مالک ہوں، تو جب ہم دور دراز گاؤں سے آنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے رکشے کا کرایہ بھی دیتے ہیں یا کسی اور سورس سے دور سے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اسکول چھوڑتے ہیں پھر ان کو لے کر جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ جو اتنے اخراجات برداشت کر رہے ہیں؟ تو ان کی طرف سے ایک جواب آتا ہے کہ سر ہمارے علاقوں میں معیاری اسکول نہیں، اور اگر اسکول ہیں بھی تو ان میں خاطر خواہ نتائج نہیں، اچھی پڑھائی نہیں، اچھے اساتذہ نہیں، اچھا ماحول نہیں۔ تو پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک تو اسکول کی فیسز بھی پے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، تو یقیناً اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ادارہ ایک نعمت سے کم نہیں کہ جو پیدل اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی آتے ہیں، لینے کے لیے بھی آتے ہیں، ان کو دیگر اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ تو قائد ملت اسکول میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے اس علاقے میں ایک نعمت ہے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے دست و بازو بنیں اور اس ادارے کی ترقی میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس ادارے کو مزید آگے لے کر جائیں۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کی جائے جس سے والدین کی اصلاح ہو سکے،
پورے 1 سال کے بعد والدین کا جمع غفیر اسکول میں موجود ہوتا ہے، تقریباً سارے بچوں کے والدین ہی ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے جمع غفیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پرنسپل صاحبان اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں۔ کچھ شکایات بھی ہوتی ہیں والدین سے، کچھ شکوے بھی ہوتے ہیں، کچھ انتظامیہ کی طرف سے ہدایات بھی ہوتی ہیں جن پر والدین بہت کم عمل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، شعبہ تعلیم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں اساتذہ کرام استاد کا رول بھی ادا کرتے ہیں اور والدین کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو والدین چھوڑ دیتے ہیں وہ اساتذہ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اگر والدین وہ ذمہ داریاں جو ان کی طرف سے بنتی ہیں بچوں کے لیے اپنے سر لیں تو اساتذہ کی محنت کم ہو جائے اور وہی توانائیاں وہ بچے کی تعلیم کی طرف دیں اور آپ کے بچے مزید پہلے سے زیادہ ترقی کریں اور پہلے سے زیادہ آگے بڑھیں۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کل من علیہا فان، اور اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ حضور نے فرمایا ما من مولود الا یولد فطرت الاسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں نے ایک مختصر حصہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا کہ سرکار نے فرمایا کہ ما من مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے ہی حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کو چاہیں تو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں یا نصرانی بنائیں۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کی مختصر سی کی ہوئی بات میں ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہوتا ہے، اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو وہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے۔ مطلب فطرت کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے گھروں میں جانور پالے ہوں گے کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گا، وہ ہمیشہ چارہ ہی کھائے گا، وہ ہمیشہ گھاس پھوس ہی کھائے گا۔ اسی طرح جب مرغی کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ گھاس پھوس نہیں کھائے گا، وہ دانہ دن کا ہی کھائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں فطرت۔ تو جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ چند اوصاف دنیا میں لے کر جو آتا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں کیا ہے؟ اسلام کی فطرت میں پاکیزگی ہے، اسلام کی فطرت میں ادب ہے، اسلام کی فطرت میں بڑوں کے ساتھ عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، اسلام کی فطرت میں ہے خدا کی عبادت ہے۔ تو یہ ساری فطرتیں لے کر بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین چاہیں تو اس کو یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں یا نصرانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد گھریلو ماحول، والدین کی تربیت، معاشرے کے لوگ اس کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کوئی بھی اتنے بڑے پنڈال میں سے والدین یہ دعویٰ کرے کہ کبھی کسی اسکول ٹیچر نے بچے کو سکھا کے بھیجا ہو کہ بیٹا یہ 2-3 بدتمیزی کی باتیں ہیں، یہ آپ کے کاپی پر بھی لکھ کے دی جا رہی ہیں اور آپ کو یاد بھی کروائی جا رہی ہیں، یہ آپ نے کل آ کے بدتمیزی کی باتیں مجھے سکھانی ہیں، مجھے سنانی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں۔ کوئی بھی استاد بچے کو کبھی بھی گالم گلوچ، بدتمیزی، اسی طرح لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں سکھاتا۔ یہ کچھ ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔ اسکول میں بچے کو 5 گھنٹے یہ سکھایا جائے کہ بیٹا اردو میں بات کرنی ہے، اور گھر کے 19 گھنٹے پنجابی میں بات ہو تو بچہ اردو کیا سیکھے گا؟ حضرات محترم، آپ لوگوں کے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول جب اسکول کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھے گا، بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جب بچے کو اسکول میں بتایا جائے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا،
اور گھر میں جب دروازے پہ ناک ہو، دروازے پہ دستک ہو، تو باپ ہی بچے کو کہتے کہ بیٹا باہر جا کے کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اس بچے کو دھوکہ دینا، اس بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ تو جب بچہ دیکھے گا کہ میرا اسکول کا ماحول اور میرے گھر کا ماحول دونوں ماحول مطابقت نہیں رکھتے، تو اس پر اسکول کی باتوں کا، ٹیچر کی باتوں کا بہت کم اثر ہوگا۔ اس پر زیادہ اثر تب ہوگا جب اسکول کی باتوں کے متعلق ہی آپ لوگوں کے گھروں کا ماحول ہوگا۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ حضرات محترم، میں نے جو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کا بہت دور تک مفہوم ہے۔ بچے کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم بچے کو بتائیں کہ بیٹا پانی 3 سانسوں میں پیتے ہیں، پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، پانی آہستہ آہستہ پیتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹا کھانا آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، کھانا چبا چبا کر کھاتے ہیں، کھانا آرام سکون سے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک انداز حضور کی محبت کا یہ بھی ہے کہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا پانی 3 سانسوں میں پیتے ہیں، تو کس ہستی نے ہمیں بتایا کہ پانی 3 سانسوں میں پیتے ہیں؟ بیٹا پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، تو کس ہستی نے ہمیں بتایا کہ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں؟ اگر کھانا بیٹھ کر کھانے کا بتایا ہے تو کس ہستی نے بتایا ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے تو کس ہستی نے بتایا کہ بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے؟ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے تو کس ہستی نے بتایا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے؟ بچے کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ سارا کچھ اس عظیم ہستی نے بتایا کہ جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک انداز بچوں کو سکھانے کا یہ بھی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ خاکہ کش بھوک سے مرتا نہیں مگر روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ جب ہم حضور کا تعارف، ہم حضور کی شخصیت، ہم حضور کی ذات کو اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے یہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کا گھیراؤ کر دیا، جنہوں نے والدین پر احسان کیا، ان کو یہ بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جنہوں نے ایک مزدور پر احسان کیا، اس کو بتایا کہ اس کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، جنہوں نے جانوروں پر احسان کیا، جانوروں کے حقوق بھی بتائے، اس ہستی کے بارے میں جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اپنی تقریر کا اختتام علامہ صاحب کے شعر پر کروں گا کہ علامہ صاحب نے احاطہ کر دیا ساری زندگی کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ والدین کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے۔ علامہ صاحب نے فرما دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔